بہت کی گئی، چرچا بہت ہوا یا ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں جتنا آپ سن رہے ہیں۔ کچھ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا ہے جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو دونوں باتوں پر نظر رہنی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ کر مذہب کفر کو اپنا لینا، اختیار کر لینا۔ جو لڑکیاں جاتی بھی ہیں تو ہوس پرستی کے جنون میں جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا، واقعی مرتد ہو گئی۔ کچھ نادان ایسی بھی ہوگی جو اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب کفر بھی اپنا لیتی ہوں گی، کچھ ایسی ہوگی جو اپنے مذہب پر رہتی ہوئی ہوس پرستی کے جنون میں مبتلا ہوں گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو فتنہ ارتداد بولا جاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ایک تو وہ کثرت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ سب مرتد نہیں ہوتی، لیکن جو بھی ہوا، جو بے راہ روی ہوئی یا ہو رہی ہے، یا کچھ اسلام سے پھر جا رہی ہیں، یا ہوس پرستی کے جنون میں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں، یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر ہم روک کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال، اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہم گھر کے لوگوں کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، اور کئی طرح کی کمیاں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہم نہ اسلام سیکھتے ہیں اور نہ اپنے بچے بچیوں کو اسلام سکھاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ روز بچوں کو بچیوں کو بٹھا کر تھوڑی ہی دیر صحیح، 1 گھنٹہ صحیح، بزرگوں کے، صالحین کے، اپنے صحابہ کے واقعات سنائیں، جن سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کے رسول کی محبت آئے۔ آپ روز اتنا درس دیجئے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت موجیں مارنے لگے، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، جہنم کا خوف ان کے دل میں بھر جائے، وہ ڈریں کہ ایسا کریں گی تو جہنم میں جائیں گی، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، اور ایسا کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے صالحین کے واقعات سنائیے، صالحات کے واقعات سنائیے، جہنم تعلق جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کو سنائیے، جنت تعلق جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کو سنائیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں جو اللہ اور رسول کی باتیں آئی ہیں، اچھی سی باتیں، وہ باتیں سنائیے۔ لیکن کیا کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، شاید وہ بات کہیں ہوتا ہو۔ تو یہ تو ان بچوں کی خوش قسمتی ہے جو بچ جاتے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ آپ نے تو ان کو بیکار کر رکھا ہے، بیکار چھوڑ دیا ہے۔ تو قصور انہی کا نہیں ہے، قصور آپ کا بھی ہے۔ آپ اپنی اصلاح کر لیں اور بچوں کی تربیت کا صحیح فریضہ انجام دیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر فوراً روک لگ جائے گی۔ ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے، مگر ہمارے عوام بے بھائی، ان کو پڑھنے لکھنے سے کیا دلچسپی، اور واعظ نصیحت اور حکایات صالحین صالحات سے کیا مطلب؟ تو یہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے آج کل یہ ذمہ داری ان کے ساتھ علماء کرام کی ہے، ائمہ کی ہے، مبلغین کی ہے۔ ہم ان کے ساتھ اپنے علماء کرام، ائمہ اور مبلغین سے دست بستہ عرض کرتے ہیں، مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ درس حدیث کی محفلیں ہر محلے میں قائم کیجیے، درس حدیث کی محفلیں ہر مسجد میں قائم کیجیے، درس قرآن کی محفل ہو یا درس حدیث کی محفل ہو، اس میں قرآن کی کچھ آیت پڑھی جائے، حدیثیں پڑھی جائیں، صالحین کے واقعات سنائے جائیں، اور انتظام ایسا کیا جائے کہ گھروں کے اندر بھی آپ کے پیغامات پہنچتے رہیں، آپ کی آواز مسجدوں میں بھی رہے اور گھروں میں بھی گونجے۔ اور ایک محلے کو آپ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا کہ ان کو ہم اصلاح کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے پورا محلہ
جہنم کی راہ پر چلنے سے محفوظ رہے گا، بچیاں محفوظ رہیں گی اور بچے محفوظ رہیں گے۔ تو آج کل یہ ذمہ داری علماء کے سر ہے، ائمہ کے سر ہے اور مبلغین کے سر ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ انہی کے ساتھ ساتھ گھر کے لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ گھر کے لوگ یہ کام کیسے کریں گے؟ علماء کا، ائمہ کا، مبلغین کا ہاتھ بٹائیں، تعاون کریں۔ سب کام نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ سب کام وہ کر سکتے ہیں، آپ ان کا تعاون کیجئے اور یہ تعاون لیں، اور اس طرح سے کم ایک ایک محلہ آپ لوگ سنوارتے جائیے، انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا تو ایسی فتنے کی باتیں آپ کے کانوں تک نہیں پہنچیں گی۔ نمبر ایک یہ تو ضروری ہے، اس کے لیے پرہیز بھی ضروری ہے۔ تو علاج ہوا، لیکن اس کی ہر علاج کے لیے کچھ موبائل ہے ہمارے پاس، بڑے بڑے موبائل آتے ہیں، ان میں ہم لوگ جو بڑے بڑے موبائل استعمال کرتے ہیں، ان میں اگر بہت کچھ خوبیاں ہیں تو بہت کچھ برائیاں بھی ہیں۔ کون سی برائی ہے جن کے اندر نہیں ہے؟ آپ نے بچوں کے حوالے کر دیا، رات کی تنہائیوں میں وہ اپنے روم میں ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا دیکھتے ہیں اور انہیں وہاں سے کیا نصیحت ملتی ہے، ان کا ذہن کیسا بنایا جاتا ہے، ان کے ذہن کو کیسا پھیرا جاتا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ تو ذہن تو وہاں سے پھیرا جا رہا ہے، اور اس کی اصلاح کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی، صحیح اسلامی تربیت، اخلاقی تربیت، یہ ہو نہیں رہی ہے، اس لیے لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، لڑکے بگڑ رہے ہیں۔ تو بڑے موبائل پر کنٹرول کر لیجئے کہ بڑے موبائل بچوں کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں نہ جانے پائیں۔ چھوٹا موبائل بھی بس اسی حد تک ان کے پاس رہے کہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، ماں باپ سے رابطہ رہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ دو باتیں آپ ضرور کریں۔ تیسری چیز، یہ تو پرہیز ہوا، وہ علاج ہوا۔ ان کے مرتد ہونے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ کالجوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو آزاد۔ یہاں پر گھر پہ کوئی تعلیم نہیں ہوئی اور کالجوں میں ان کو جو ذہن ملا وہ آزادی کا ذہن ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بڑے گھرانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، چھوٹے گھرانوں میں بھی۔ کچھ چھوٹے گھرانوں کی باتیں سنیے۔ چھوٹے گھرانوں میں ہم اس وقت پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں، معلومات کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں، دیہات میں بھی، قصبوں میں بھی، شہر میں بھی۔ تو یہ معلوم ہوا چھوٹے گھرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں 30 سال تک، 35 سال تک بیٹھی رہ جاتی ہیں مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا ہوس پرستی کے لیے کہیں بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جبری جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ ہر شخص جبری جہیز کی لعنت کو پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی لڑکی بیٹھی رہ جاتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ ڈپریشن کی مریض ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں ان کی شکار ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں کچھ آزادی ہے یا اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتی ہیں، وہ کوئی بھی غلط فیصلہ لے لیتی ہیں۔ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ؟ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جبری جہیز کی لعنت کو اپنے سماج سے ختم کر دیجیے۔ مگر جبری جہیز کی لعنت کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچیوں کو میراث سے حصہ دیجیے۔ بس ایک کام آپ کر لیں کہ بچیوں کو میراث سے حصہ دینا شروع کر دیں۔ آج نہ پھوپھیوں کو میراث سے حصہ دیا جاتا ہے، نہ بہنوں کو دیا جاتا ہے، نہ بچیوں کو دیا جاتا ہے۔ تو جہاں رشتہ طے ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر سے تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے جو کچھ لینا ہے ابھی مطالبہ کر کے وصول کر لوں۔ وہ مطالبہ پورا نہیں ہو پاتا ہے تو لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، تو انجام کار وہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ آپ جو قرآن کا حکم ہے، بہنوں کو حصہ دیجئے، پھوپھیوں کو حصہ دیجئے، جن عورتوں کو حصہ نہیں ملا ہے ان کو حصہ دیجئے، کہ حصہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے جبری جہیز کی لعنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جس دن یہ دروازہ بند ہوا تو یقین رکھیے نکاح آسان ہو جائے گا اور بدکاری دشوار ہو جائے گی۔ یہ دو کام آپ کو کرنے ہیں، کریں، پھر انشاءاللہ یہ سوال نہیں آنا چاہیے۔
کچھ خواتین غیروں کی باتوں میں آ کر یہ ذہنیت رکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں بہت سارے حقوق اور آزادیوں سے محروم رکھا ہے، جیسے اختیار طلاق، آفس میں جاب کرنا، پردہ وغیرہ، تو ایسا سمجھنا کیسا ہے؟ ہاں، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً جو مغربی تہذیب ہمارے درمیان آ رہی ہے، عورتوں میں آ رہی ہے، بچیوں میں آ رہی ہے، تو اس پر تو واقعی اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ننگی مت گھومو، چھوٹے چھوٹے لباس مت اختیار کرو، تنگ اور چست لباس مت پہنو، ایسے کپڑے جس سے بدن جل کے مت استعمال کرو. یہ تو ہے، اس کا تو ہمیں اعتراف ہے کہ اس پر اسلام نے پابندی لگائی. اصل میں اسلام یہ مساوات کا مذہب ہے، مساوات کا درس دیتا ہے. مردوں کو حکم ہے پورے بدن کو ڈھانکو، پورے بدن کا کپڑا پہنو، تو عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی پورے بدن کا کپڑا پہنو. یہ نہیں کہ مرد پورے بدن کا کپڑا پہنے اور عورتیں ننگی گھومیں. اس پر پابندی لگا دی عورت اسلام نے. مرد بھی پورے بدن کا کپڑا پہنے، عورتیں بھی پورے بدن کا کپڑا پہنے. مرد بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے ان کا بدن جھل کے، عورتیں بھی ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے ان کا بدن جھل کے. یہ دونوں لائنیں ایک ساتھ چلے گی، جو مردوں کی لائن ہے یہ بھی اور جو عورتوں کی لائن ہے یہ بھی. تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام نے مساوات کا، برابری کا کیسا بہتر نظام قائم کیا ہے. مردوں کو حکم ہے کہ وہ بہت ٹائٹ، بہت تنگ اور چست لباس نہ پہنے، تو عورتوں کو حکم ہے بہت ٹائٹ اور بہت تنگ اور چست لباس نہ پہنے. اور مردوں کو حکم ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں نہ وقت گزاریں، تو عورتوں کی بھی حکم ہے کہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں، خلوت میں اپنا وقت نہ صرف کریں، اپنا وقت نہ گزاریں. یہ دونوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. مردوں کو حکم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں، تو عورتوں کو بھی حکم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں. اسلام نے کہیں تمہیں چھوڑا نہیں ہے. اسلام نے تمہیں وہی حق دیا ہے، وہ پورا حق دیا ہے جو پورا حق مردوں کو دیا ہے. فرق ایک جگہ ہے کہ اس میراث میں تو مساوات ہے کہ تم کو بھی ماں باپ کے ترکے سے حصہ ملنا چاہیے، بیٹوں کو بھی ملنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بیٹوں کا حصہ دوگنا ہے اور بیٹیوں کا حصہ آدھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے ذمے ان کا اپنا خرچ بھی ہے، تمہارا خرچ بھی ہے، تمہارے بال بچوں کا خرچ بھی ہے. تو ان کے ذمے ڈبل یا ڈبل سے زیادہ خرچ ہے، اس لیے ان کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے. اور تمہارے ذمے نہ اپنا خرچ ہے نہ تمہارے بال بچوں کا خرچ ہے، تمہیں تو ایک طرح کا انعام مل جاتا ہے. تو اسلام نے کتنی مساوات برتی ہے، تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، تمہارے ساتھ اسلام نے احسان کیا ہے. اس کو احساس کرو اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. انشاءاللہ یہ اسلام تمہیں جنت تک پہنچائے گا. مردوں اور عورتوں کو بالوں کے مختلف اسٹائل بنوانا کیسا ہے؟ بالوں کے مختلف اسٹائل. جی ہاں، اسلام میں اسٹائل تو ہے نہیں صاحب. اسلام ہے بس سیدھا سادہ مذہب ہے کہ درست طریقے پر بال رکھے، اس سے زیادہ نہیں. اب بالوں کے جو الگ الگ اسٹائل ہیں، اگر وہ کسی سے مشابہت نہیں ہے، کسی فاسقات سے مشابہت نہیں ہے، تو تم وہ اسٹائل اختیار کر سکتی ہو. اور جو میں نے کہا تنگ چست لباس نہ پہننا اور جھلکتے ہوئے لباس نہ پہننا، یہ سب پہن سکتی ہو، مگر کہاں؟ اپنے روم میں، اپنے شوہر کی حد تک. شوہر کی حد تک یہ اجازت ہے، لیکن روم سے باہر اور شوہر کے علاوہ سب ناجائز ہے. بالوں کے اسٹائل کے تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، صحیح مسلم شریف کتاب اللباس کی حدیث ہے. حضور سید انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ اس وقت تک وہ لوگ وجود میں آئے ہی نہیں تھے، مگر جب سرکار نے فرمایا تو یقیناً وجود میں آئیں گے. تو ان کو میں نے نہیں دیکھا. ان میں ایک گروہ کو
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک گروہ وہ ہے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دم کی طرح جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے. اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے سرکار نے نہیں دیکھا. دیکھنے کے تعلق اس سے ہے کہ شاید موجود ہو، سامنے موجود نہیں تھی، لیکن میں نے وہ دیکھا. صاحب جب میں حج میں گیا 1996 عیسوی میں، تو میں نے وہاں دیکھا کچھ عورتیں نقاب پوش، اور ان کے ہاتھوں میں وہی کوڑے جو صفت میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک میں پڑھی، وہی کوڑے میں ان کے ہاتھوں میں دیکھے. کوڑے ہیں اور بیلوں کی دم کی طرح سے اس کے اندر بال کی طرح سے کچھ لگا ہوا ہے، اور جو ان کی طرف سے عورتیں گزرتی ادھر ادھر تو ان کو مار کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ کرتی ہیں. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو تھوڑا سا رک گیا کہ کیا میں نے حدیث کو صحیح سمجھا. تو میں نے آج بھی غور کیا تو یہی سمجھا کہ میں نے حدیث کو صحیح سمجھا. یہ میں نے وہاں دیکھا. اور دوسرا گروہ کیا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نساؤن کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی. تو یہ مجھے جب پڑھی تھی حدیث تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ لباس پہنے بھی ہوں اور ننگی بھی ہوں. مگر بعد میں جب نگاہیں پڑھی تو سمجھ میں آ گیا کہ عورتیں وہ ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ہیں اور ننگی بھی ہیں. چھوٹا چھوٹا لباس جب پہنے گی تو آدھے سے کم بدن لباس کے نیچے ہوگا اور باقی بدن پورا ننگا ہی رہتا ہے. تو کاسیات بھی ہیں، عاریات بھی ہیں، لباس بھی پہنے ہوئے ہیں اور ننگی بھی ہیں. ایسے میں نے دیکھا کچھ ایسی عورتوں کو کہ لباس تو پورے بدن کا پہنتی ہیں مگر کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ پورا بدن جھلکتا ہے. تو وہ بھی نساؤن کاسیات عاریات ہے، لباس پہنے بھی ہوئے ہیں اور ننگی بھی ہیں. اور اب ایک فیشن اور چلا ہے، وہ لگتا ہے ہمارے علماء نے حدیث سنا دی تو عورتوں نے اپنی اصلاح کر لی کہ موٹا لباس استعمال کیا، میں موٹے لباس کو اتنا تنگ اور چست کر دیا کہ بدن کا نیچ اونچ، ابھار، ساخت، بناوٹ سب کچھ ظاہر ہو جاتی ہے. وہ نہ پہنے تو بھی ظاہر ہو اور پہنی رہے تو بھی ظاہر ہو. تو اس کے پہننے سے کیا فائدہ؟ جس چیز کو چھپانے کے لیے تم کو لباس لیا گیا ہے، تم لباس کے ذریعے اسی چیز کو ظاہر کر رہی ہو. تو پہننا کیا ہے؟ یہ ہے نساؤن کاسیات عاریات، کہ لباس پہنے ہوئے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ننگی بھی ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں طرح کے لوگوں پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں. یہ دونوں گروہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو عورتوں جو بھی میری بات سنو یا کہیں سے بھی دور ندی سے سن رہی ہو تو اپنی اصلاح کرو. نساؤن کاسیات عاریات مت بنو، نساؤن مسلمات صالحات بنو. وہ مسلمہ عورتیں بنو جو صالحہ ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں. ان کے واقعات پڑھو کہ وہ کیسی ہوتی تھی. ابھی کچھ صحابیات جو تم نے واقعات سنے، یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے اسلامی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوح محفوظ کے دروازے کھول دیے. تو تم صحابیات کے اور صالحات کے واقعات پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور یہ غلط فیشن اور مغربی تہذیب کو چھوڑ دو. فلمی گانے جو ڈول، باجے، تاشے اور موسیقی کے ساتھ فحش مواد پر مشتمل ہوتے ہیں، آج کل کے فلمی گانے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا سننا کیسا ہے؟ فلمی گانے جو ڈھول، باجے، تاشے اور موسیقی کے ساتھ فحش مواد پر مشتمل ہوتے ہیں اور آج کل کے فلمی گانے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا سننا کیسا ہے؟ حرام حرام.
میں نے 2 مرتبہ کہا اس وجہ سے کہ ایک تو فحش گانے جو لوگوں کے اندر بے حیائی پیدا کریں تو وہ خود ہی حرام ہے. جب گانے فحش ہوں گے جن سے بے حیائی پیدا ہوگی لوگوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، تو وہ خود ہی حرام ہو جائیں گے. دوسرے باجا اور کیا ہے موسیقی، میوزک، یہ باجے کی الگ الگ قسمیں ہیں، یہ الگ حرام ہے اور وہ الگ حرام ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ باجوں کو مٹا دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ باجوں کو مٹا دیا جائے اور آپ باجے سنیں، باجوں کو رواج دیں، تو یہ تو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. آپ ایسا کام نہ کریں. طریق مصطفیٰ کو چھوڑ کر سنت مصطفیٰ سے اپنی روش کو ہٹا کر کے آپ کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. تو فلمی گانے، فحش گانے، اخلاق کو بگاڑنے والے، بے حیائی پیدا کرنے والے گانے ہرگز نہ سنیں. ان کا سننا، ان کا گانا، اور وہ بھی میوزک پر، باجے پر سننا، یہ حرام بالائے حرام ہے. ان سے بچیں. اللہ اس کی آپ کو توفیق دے. لوڈو گیم کے ذریعے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ موبائل میں لوڈو گیم کا ایپ ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے جمع کر کے گیم کھیلا جاتا ہے. اگر جیت گئے تو متعین کردہ رقم مل جاتی ہے اور ہار گئے تو کل پیسہ ڈوب جاتا ہے. شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ 2 چیزیں ہوئی تو لوڈو گیم اور ایک ہار جیت کر. اس میں یہ جو سوال ہے 2 شرعی خرابیاں ہیں. ایک تو لوڈو گیم کھیلنا، یہ کھیل ہے، اور دوسرے کسی ایپ کے ذریعے اس میں ہار جیت کی بازی لگا دینا. تو 2 حرام کاموں پر یہ بھی مشتمل ہے. اگر ہار جیت کی بازی ہو کہ وہ جیت گیا تو ہم اتنا دیں گے اور ہار گیا تو ہم اتنا سہ لیں گے، اس کو کہتے ہیں جوا. امید موہوم پر کوئی کام کرنا کہ اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہو جائے گا، تو یہ جوا ہے. اور جوا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. قرآن نے اس کا نام لے کر کے اس کو حرام قرار دیا ہے. شراب کے ساتھ انما الخمر والمیسر، شراب اور جوئے. پھر کچھ اور چیزوں کو شمار کرنے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہیں، شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ. تو آپ کی کامیابی جوا سے بچنے میں ہے اور شراب سے بچنے میں ہے. یہ جوا ہے جو نص قطعی قرآن کی نص قطعی کی وجہ سے حرام ہے اور ہار میں قطعی ہے. اپنے مال کو ضائع اور برباد کرنا ہے. نہ تو جوئے میں کسی کا مال لینا جائز اور نہ جوئے میں کسی کو اپنا مال دینا جائز، دونوں حرام ہے. اور رہ گیا مسئلہ کھیل کا، تو لوڈو کھیل ہو یا کوئی بھی کھیل جس سے جسمانی ورزش، ریاضت بدنی نہ ہو اور اس میں کوئی مصلحت شرعی بھی نہیں ہے، تو وہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل لہو المسلم باطل الا ثلاث، مسلمان کا ہر کھیل باطل ہے 3 چیزوں کو چھوڑ کر. وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود، یہ حلال ہے. اپنے گھوڑے کو سدھانا، اس کو چلنے کی صحیح تربیت دینا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ہے تیر بازی. اس زمانے میں تیر سیکھتے تھے لوگ، آج کل اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی باتیں آ گئی ہیں. یہ 3 کھیل ہوئے ہیں جن کو کھیل کے عنوان سے جانا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ کھیل نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی مصلحتوں پر مشتمل ہے. مثلا
بیوی کے ساتھ کھیل کود کہنے کو تو کھیل کود ہوا، لعب و لعب ہوا، مگر حقیقت میں عالم انسانی کی بقا اسی کھیل کود پر موقوف ہے۔ اگر یہ لعب و لعب نہ ہو تو عالم انسانی کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی مسئلہ ہے یہ۔ گھوڑے کو سدھانا سواری کے لیے، جانے آنے کے لیے، سامان لادنے ڈھونے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں بائک ہے، 4 ویلر ہے، اور ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بہت چیزیں ہیں، لیکن جب یہ نہیں تھا تو اس زمانے میں وہ چیزیں ضروری تھیں۔ آج بھی گھوڑ سواری کی مشق اچھی بات ہے، لیکن جو گھوڑ سواری کی مشق نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں۔ اس کی جگہ 4 ویلر چلانا ہے، ٹرین چلانا ہے، بائک چلانا ہے، ہوائی جہاز چلانا ہے، تو 4 ویلر تو چلاتے ہیں، ساکے بھی چلا لیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوئے، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوئے پلین کے ڈرائیور بنتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس میں ڈرائیور کے لیے، بعد میں اس کی آل اولاد کے لیے بہت کچھ منافع ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے جو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ٹرین کے ڈرائیور بنتے ہیں، نہ ٹرین کے ڈرائیور بنے، نہ پلین کے ڈرائیور بنے۔ سائیکل پہ ڈرائیونگ پر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور بائک چلا لیتے ہیں، خوش رہتے ہیں کہ ہم بائک چلا لیتے ہیں۔ ارے وہ کام بھی کرو جس سے جو خدمت خلق کا ذریعہ بنے، جس سے خلق خدا کی خدمت ہو، جو خلق خدا کے لیے بھی نفع کا باعث ہو اور آپ کے لیے بھی نفع کا باعث ہو۔ سرکار نے ایک ضابطہ بتا دیا ہے، اس ضابطے کا قیامت تک جتنے بھی چیزیں آئیں گی سب کا حکم وہیں سے معلوم کیا جائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیر اندازی۔ تیر اندازی کی مشق میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں جس کا تعلق فن سپاہ گری سے ہے۔ فن سپاہ گری سے آپ کی دوری نے آپ کو آج ذلیل کیا ہے۔ تو یہ 3 کھیل وہ ہیں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ باقی لوڈو پھوڈو اس سے کیا ہونا ہے؟ نہ سے انسانی کی بقا ہے، نہ اس میں خدمت خلق ہے، نہ اس کا تعلق فن سپاہ گری سے ہے۔ تو ایسے احمقانہ کھیل کیوں کھیلتے ہو؟ کہ سوال بھی کرنا پڑے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ لوڈو سے بچیے، اور اس میں جو ایپ لگا رکھا ہے جیت ہار کا، یہ بھی حرام و گناہ ہے، اس سے بچیے۔ جو سوال ہوا ہے اس سوال کی روشنی میں یہ چیز حرام بالائے حرام ہے۔ آج کل کاروبار کا ایک نیا طریقہ وجود میں آیا ہے کہ کسی کمپنی یا ہول سیل مارکیٹ سے صرف سامان کا دام معلوم کر کے اس سامان کی تصویر اور اپنا ریٹ منتخب کر کے سوشل میڈیا ایپ پر ڈال دیتے ہیں۔ خود اپنے پاس سامان موجود نہیں ہوتا، نہ ہی کمپنی یا دکاندار سے اس بابت کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کمپنی یا دکاندار کو اس بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب خریدار آرڈر دیتا ہے اور ہمارے منتخب کردہ ریٹ کے اعتبار سے پوری رقم بھیج دیتا ہے تو آرڈر لینے والا دکاندار یا کمپنی سے سامان خرید کر خریدار کو پارسل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کاروبار کرنا اور پیسہ کمانا کیسا ہے؟ آج کل کاروبار کا ایک نیا طریقہ وجود میں آیا ہے کہ کسی کمپنی یا ہول سیل مارکیٹ سے صرف سامان کا دام معلوم کر کے اس سامان کی تصویر اور اپنا ریٹ منتخب کر کے سوشل میڈیا ایپ پر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس سامان کی تصویر موبائل کے ذریعے عام کر دیا، جی اور ریٹ بھی بتا دیا کہ یہ سامان ہے اور یہ ریٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ خود اپنے پاس سامان موجود نہیں ہوتا، اچھا، نہ ہی کمپنی یا دکاندار سے اس بابت کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کمپنی یا دکاندار کو اس بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب خریدار آرڈر دیتا ہے اور ہمارے منتخب کردہ ریٹ کے اعتبار سے پوری رقم بھیج دیتا ہے تو آرڈر لینے والا دکاندار یا کمپنی سے سامان خرید کر خریدار کو پارسل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کاروبار کرنا اور پیسہ کمانا کیسا ہے؟ میرے خیال سے اب آپ لوگ بھی اس سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبیع ما لیس عندک، جو مال تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو۔ تو جب جناب کے پاس مال ہی نہیں ہے
تو ماں کی تصویر ڈال کر کے اس کا اشتہار دے رہے ہیں، اس کے دام بتا رہے ہیں. تو یہ صرف اشتہار ہوا، بتانا ہوا، یہ بیچنا نہیں ہوا. وہ بے کریں گے تو بے اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی. ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، مال کے مالک ہی نہیں ہے، تو بیچیں گے کیسے؟ ہاں، اشتہار ڈال کر لوگوں کے آرڈر لیتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں سامان خرید کر کے، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. سامان کیسا ہے؟ اگر وہ سامان ایسا ہے جو کثرت سے بازار میں دستیاب ہے، ملتا ہے، فراہم ہے، جب چاہیں رات میں ہو کہ دن میں، جب چاہے وہ مال مل جائے، تو ایسے مال کا فوٹو دے کر اس کا اشتہار کر سکتے ہیں. اور جب آرڈر مل جائے تو آرڈر ملنے کے بعد سامان خرید کر پیکنگ کرا کر کے اس کو بھیج دیں. وہی مال بھیجیں جس کا فوٹو دکھلایا ہے، دوسرا مال نہیں، کوئی فریب نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو. عین وہی مال بھیج دیں جس کا فوٹو دیا ہے، تو وہ بھیج دیں اور اس کا دام لے لیں. جس وقت یہ لین دین ہوگا کہ یہ مال بھیج دیں گے، وہ دام دے دیں گے، اس لین دین کے وقت میں بے وجود میں آئے گی. کیونکہ انہوں نے خرید کر کے بھیجا تو یہ مالک ہو گئے. اب یہاں سے بے اسٹارٹ ہو رہی ہے، بے شروع ہو رہی ہے، تب یہ بے صحیح ہو جائے گی. اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ زبانی بات چیت ہے، زبانی بات چیت، زیادہ اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اس کی بے خرید و فروخت پہلے نہیں ہو پاتی ہے. پہلے صرف بات چیت ہوتی ہے اور بعد میں معاہدہ ہوتا ہے. پھر جب یہ دکان سے سامان خرید لیتے ہیں اور روانہ کرتے ہیں، اس وقت بے وجود میں آتی ہے. پیسہ آ چکا ہوتا ہے، یہ سامان بیچ چکے ہوتے ہیں، اس وقت بے وجود میں آتی ہے. اگر عام طور سے مارکیٹ میں، بازار میں وہ سامان دستیاب ہے، مل جاتا ہے، تو اس طور کا اشتہار دینا اور خرید و فروخت کرنا جائز و درست ہے. اور اگر عام طور پہ دستیاب نہ ہو، ڈر ہے کہ آج اشتہار دے رہے ہیں 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، تو اس کا اشتہار نہیں دینا چاہیے کہ اس سے لوگ کسی نہ کسی فریب میں مبتلا ہوں گے، اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے. زید نے اپنی ملکیت اولاً مدرسے کے لیے وقف کی اور ایک تحریر بھی اس پر موجود ہے. اس کے بعد خود ہی اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اب اس جگہ نماز اور اس پر اس نے ایک تحریر بھی جی اپنی ملکیت جی زید نے اپنی زمین اولاً مدرسے کے لیے وقف کی. زید نے اپنی ملکیت اولاً مدرسے کے لیے وقف کی اور ایک تحریر بھی اس پر موجود ہے. اس کے بعد خود ہی اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اب اس جگہ نماز پنجگانہ ادا ہو رہی ہے. تمام نمازیں ایک زمانے سے ادا کی جا رہی ہیں. کیا واقف کا بذات خود ایسا کرنا درست ہے؟ اس طرح کے جو مسائل ہوں انہیں مل کر پوچھنا چاہیے یا پوری بات لکھنی چاہیے. خیر، ہم نے بہت کچھ اس سے سمجھ لیا، سب کچھ تو نہیں لیکن کچھ ہم بتاتے ہیں. ذرا ایک بات اور پاک پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ بات عام ملکیت کی نہیں، بات زمین کی ہے، کیونکہ زمین کوئی مسجد بنائے گا تو زمین وقف کی مدرسے کے لیے، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا. اگر اس پوری زمین کو واقعی مسجد میں تبدیل کر دیا کہ جہاں نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو یہ کام برا ہوا. کیونکہ وقف کو بدل دینا، وقف کے مقصد کو بدل دینا یہ جائز نہیں ہے. مسجد کو مدرسے کی شکل میں بدل نہیں سکتے ہیں اور مدرسے کو مسجد کی شکل میں نہیں بدل سکتے ہیں. یہ تو ایک عام حکم ہے. لیکن ہم لوگوں کو حکم ہے کہ سوال کے ذریعے سائل کو بھی سمجھا جائے، سائل کی نیت کو بھی سمجھا جائے، اور جو اس نے چھپا رکھا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو وہ حضرت پتہ نہیں کون ہے اور کیا کیا انہوں نے چھپا رکھا ہے، یہ سب بتا رکھا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ اتنا لمبا پلاٹ ہے خریدا ہوا،
یہ وقف کیا گیا مدرسے کے لیے، لیکن مدرسے والوں کو بھی تو مسجد کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کے لیے. وہاں اساتذہ رہتے ہیں، وہاں طلبہ رہتے ہیں. وہ اساتذہ نماز پڑھنے کہاں جائیں گے؟ طلبہ نماز پڑھنے کہاں جائیں گے؟ تو ایسے مدرسے والوں کو اجازت ہے کہ مدرسے کے احاطے میں، گراؤنڈ میں مسجد بنا لیں. یہ مسجد مدرسہ کہلاتی ہے. لیکن پوری زمین نہیں. زمین تو مدرسے کے لیے ہے، لیکن زمین کا ایک مخصوص حصہ، ایک محدود حصہ مسجد بنا لیا جائے، جس میں بقدر کفایت وسعت ہو، وہاں کے اساتذہ اور طلبہ وغیرہ کی نماز اور جماعت کے لیے گنجائش ہو. تو اگر اس طور پہ کوئی تبدیلی کی ہے واقف نے، تو وہ تبدیلی نہیں ہے، بلکہ عرفاً اس طرح کی چیزیں خود بخود وقف میں شامل ہوتی ہیں. جہاں مدرسے کے لیے وقف ہوتا ہے تو وہاں مسجد بھی ہوتی ہے. ایسی مسجد کو مسجد مدرسہ کہتے ہیں. مسجد مدرسہ اور مسجد عام میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ مسجد عام کا ذمہ دار کوئی بھی ہو جائے گا، باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اندر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد مدرسہ کے ذمہ دار مدرسے والے ہی رہیں گے. وہی اس کی دیکھ ریکھ کریں، چندہ آپ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، سب کریں گے، لیکن اس کا کنٹرول، اس کا انتظام، یہ سب کچھ مدرسے والوں کے ہاتھ میں رہے گا. مدرسہ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا. تو مسجد مدرسہ ہے، یہ صورت جائز ہے. اگر ایسا کسی مدرسے میں ہوا ہے تو وہ جائز ہے. اور پہلے جو میں نے بتایا پوری زمین کوئی مدرسے کی پوری زمین کوئی مسجد بنا دیا تو وہ ناجائز ہے. کفریہ کلمات لکھے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کفریہ کلمات لکھے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کپڑا کا پاک ہونا ضروری ہے. تو اگر پاک کپڑے پہن کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو صحیح قرار دی جائے گی. لیکن جو کفریہ کلمہ کپڑے پر لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ناپاک ہے، وہ ناجائز ہے. اس کا نہ اشتہار ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو پہننا چاہیے. اس کے پہننے سے بھی بچنا چاہیے کہ آپ پہن رہے ہیں تو گویا آپ اس کا اشتہار کر رہے ہیں. اس لیے آپ جب بھی کوئی ریڈی میڈ کپڑا خریدیں، ریڈی میڈ کپڑوں پر ایسا ہوتا ہے، کوئی ریڈی میڈ کپڑا خریدیں اور اس میں کہیں کچھ کنارے چھپا وپا ہوتا ہے، عوام اس پر توجہ نہیں کر پاتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور برس ان کو توجہ نہیں ہوتی ہے. کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ پوچھتے ہیں. دیکھیے آپ کو میں بتاؤں، ہر مسئلے کا حل نہ تو مفتی ہے اور نہ ہر مسئلے کا حل دارالفتہ ہے، بلکہ مسائل آپ کو بھی حل کرنے چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ناخواندہ آدمی ہے، بے پڑھا لکھا آدمی ہے، اور اس نے دکان سے کوئی ریڈی میڈ کپڑا ایسا خرید لیا جس میں اس طرح کے ناپاک کلمے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو سمجھائیے، وہیں سمجھائیے، اور سمجھا کر نرمی کے ساتھ بتا کر کے اس کو اتروا دیجیے. اگر وہ غریب ہے تو کہہ دیجیے کہ جتنے میں اس کو خریدے ہو اس سے زیادہ مجھ سے لے لو، 50 روپے خریدے ہو لو، 60 روپے مجھ سے لے لو، جاؤ بازار دوسرا خرید لو، یہ تم اس کو واپس کر دو. یہ جذبہ بھی تو آپ کو پیدا کرنا چاہیے. ہم نے اصلاح کا جذبہ جو کچھ سیکھا ہے وہ دو ہے. یا تو اگر کوئی ننگا ہو رہا ہو تو پکڑ کے اس کو اور ننگا کر دیا جائے کہ کیا تھوڑا سا ننگا ہو رہا ہے، پورے ننگے ہو جاؤ. یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کچھ ننگا ہونے قریب ہے تو کپڑا دے کر اس کو اس کی صدر پوشی کر دی جائے. ہم نے چھپانا نہیں سیکھا، ننگا کرنا سیکھا ہے. اور دوسرا حال یہ سیکھا ہے کہ مفتی کے حوالے کر دیا جائے اور مفتی صاحب جانے اور یہ جانے، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. یہ جذبہ بھی غلط ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ جو سوال آیا ہے اس کی ذمہ دار آپ بھی ہیں. آپ کی ذمہ داری میں بھی یہ شامل ہے. آپ نے کیوں نہیں اس شخص کو سمجھایا، کیوں نہیں آپ نے اس کو نرمی سے ہدایت کی کہ وہ کپڑا اتار دیتا اور دوسرا کپڑا پہنتا ہے.
صرف دارالفتہ اور مفتی ہی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور الحمدللہ ہم بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے معاشرے کو درست راہ پر چلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر آپ کا بھی تعاون ضروری ہے، آپ بھی اس پہ تعاون کریں، آپ بھی اس پہ مدد کریں۔ جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا ہم اس میں پورے طور سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز صحیح ہے مگر وہ کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ جن صاحب کہاں کبھی واقعہ ہو وہ اس آدمی سے ملیں، اس کو سمجھائیں، مسئلہ بتا دیں اور کپڑا اکا دیں کہ اگر اتار سکتا ہو تو اتار کے دوسرا کپڑا پہنے، ورنہ اس کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کر لیا جائے، وہ کپڑا لے کر کے کہیں بھی ختم کر دیا جائے۔ میری تقدیر ہی خراب ہے یا میری قسمت ہی بری ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اچھا، یہ کوئی اور پوچھ رہا ہے جی، کیا ہے؟ میری تقدیر ہی خراب ہے یا میری قسمت ہی بری ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ میری تقریر خراب میں کچھ بات ہوا تو میری تقریر خراب ہے یا میری قسمت ہی بری ہے؟ تقدیر یہ سب باتیں بھی عوام، ناخواندہ جاہل لوگ اس طرح کی باتیں بول جاتے ہیں، جو محتاج ہوتے ہیں یا ان کے حسب منشا مال نہیں مل پاتا، دولت نہیں مل پاتی، کچھ شادیاں نہیں مل پاتی، بیٹے بیٹیوں کی شادی بڑے مالدار گھرانوں میں نہیں ہو پاتی، اور دوسروں کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کادل فقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ محتاجی کفر ہو جائے، یہ وہی چیز ہے۔ اس میں کچھ توجیہ و تعویل بھی ممکن ہے، دارالفتہ میں جائے تو ہم لوگ کچھ مزید تفصیل سے لکھ سکتے ہیں، مگر ہم یہاں یہی بتائیں گے کہ یہ کلمہ اپنے ظاہر کے لحاظ سے کفر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی ناشکری ہے اور بہت بڑی ناشکری ہے، ایسا کلمہ نہ بولیں، اور جس نے بھی ایسا کلمہ بول دیا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ کر ایمان کی تجدید کرے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر ہی کے دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ نکاح بھی کر لیں، یہ کر لیں، اور آئندہ ایسا کلمہ ہرگز وہ اپنی زبان پہ نہ لائے۔ یہ بری بات ہے، اللہ کی بڑی ناشکری ہے، اس کی وجہ سے کبھی بھی ایمان ضائع ہو سکتا ہے، لہذا اس سے بچا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ بیوی کے شوہر پر اور شوہر کے بیوی پر شرعاً کیا حقوق عائد ہوتے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے شرعی طور پر حقوق ادا کر کے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکے؟ حقوق تو کئی ایک ہیں، مثلا شوہر پر حق ہے کہ بیوی کو رہائش کے لیے مناسب مکان دے، مناسب لباس دے، کھانے پینے کا مناسب بندوبست کرے، اور نماز کے لیے اور دوسری عبادتوں کے لیے اس کے لیے مناسب انتظام کرے، یہ اس کے اوپر حق ہے۔ عورت کے ذمہ شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کو اپنا حاکم جانے اور ہر جائز اور صحیح بات میں اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے ساتھ نرمی سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اگر اس طور پر دونوں زندگی گزاریں تو ان کی زندگی ایک بہتر زندگی ہوگی، ان کا سماج ایک بہتر سماج ہوگا۔ اور جب اس میں دونوں طرف سے یا کسی بھی ایک طرف سے گڑبڑی ہوتی ہے تو اس وقت طلاق اور فراق کی نوبت پیش آتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے اور محبت سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور شوہر کو چاہیے کہ اس کی جو جائز ضرورتیں ہیں، جو اس پر فرض ہیں یا واجب ہیں یا کم سے کم ایسی ہیں جس کو کر دینا چاہیے، تو اس کی ان حاجتوں کو وہ پوری کرے۔ یوٹیوب کی کمائی کا شرعی کیا حکم ہے؟ یوٹیوب کی کمائی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کچھ تشریح کیجیے، کچھ اور تشریح۔ سنا ہے میں نے کہ لوگ یوٹیوب پر اپنا چینل چلاتے ہیں اور جب ایک مخصوص مقدار میں ان کے ارکان ہو جاتے ہیں جو ان کے پروگرام کو اور ان کے وعظ یا تقریر
یا ان کی تحریر کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس مقدار میں پہنچنے کے بعد یوٹیوب کے ذریعے ان کو کچھ آمدنی دی جاتی ہے، جو ایک طرح کی اجرت ہے۔ اجرت کا اصول یہ ہے کہ جائز کام پر اجرت جائز اور ناجائز کام پر اجرت ناجائز۔ آپ جائز کام کریں اور جائز کام پر اگر وہ آپ کو اجرت دیتے ہیں تو ان کا دینا بھی جائز اور آپ کا لینا بھی جائز۔ اگر بات یہیں تک ہو، ہم بھی خوش آپ بھی خوش، مگر کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات یہیں تک ہے۔ اسے یوٹیوب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اپنے مذہب اسلام کی تبلیغ کریں اور آپ کو وہ بہت کچھ تنخواہ دیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو کاروباری ادارہ ہے، تو آپ پیغام اسلام دیں نہ دیں، اسلامی احکام اور تبلیغ کریں نہ کریں، اس کے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں، مثلا تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور تلاوت قرآن ہونے کے درمیان ہی کوئی لڑکی آ کر مثلا ناچنے شروع کر دیتی ہے اور کوئی اشتہار دے جاتی ہے، تقریر اچھی سے اچھی چل رہی ہے، عشق رسول پر تقریر چل رہی ہے، اور پھر فسق پر، بے حیائی پر، فواحش کے کاموں پر مشتمل کچھ دوسرے پروگرام وہ شروع کر دیتا ہے یوٹیوب، اور آپ ادھر کے بجائے ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ پروگرام دیکھنا ناجائز ہوتا ہے، بے حیائی کا کام ہوتا ہے، اس کی شریعت میں ذات نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ اپنے کچھ کاموں کا پرچار کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے آدمی جب زیادہ ہو جائیں گے تو تھوڑی دیر میں ان کا پرچار لاکھوں لوگوں تک ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ آدمی ہمارے لیے لوگوں کی بزم سجا دیں تاکہ ہم ان کے درمیان اپنا پرچار کر دیں۔ آپ نے لوگوں کی بزم سجا دی، انہوں نے 1 منٹ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر اپنا پرچار کر دیا۔ آج ہم یہ چاہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہم کو مل جائے تاکہ ہم اپنا یہ پیغام، اسلام کا پیغام پہنچائے، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو برکت ہے صاحب البرکات کی کہ ہم آپ یہاں پہ جمع ہو گئے تو ہم نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور آپ کو صاحب البرکات تک کچھ پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ جو مجمع یہاں اکٹھا ہے، یہ صاحب البرکات کا فیض ہے، فیضان ہے۔ وہاں یوٹیوب کے مارکیٹ میں جو لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع آپ اس کے لیے فراہم کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ مجمع آپ نے لاکھوں کا فراہم کر دیا اور اس نے آدھے منٹ میں کسی لڑکی کو بھیج کے اپنا پروگرام دے دیا، اشتہار ہو گیا۔ جب اتنا بڑا کام آپ نے اس کا کر دیا تو وہ بھی آپ کو تو کچھ دے گا نا، اور وہ کچھ دیتا ہے۔ تو وہ جو دیتا ہے اس کام کے لیے دیتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے مجمع فراہم کیا، آپ نے مجمع فراہم کیا اچھے کام کے لیے۔ تو آپ صاف کہہ دیں کہ ہم یوٹیوب پر صرف یہ نیک اور جائز کام کریں گے جس کا تعلق اخلاق کو بنانے سے ہوگا، بگاڑنے سے نہیں ہوگا۔ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہم اجرت کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ لکھ کر دے دینا چاہیے، پھر آپ کریں۔ اور اس کے باوجود اگر ایڈ آتا ہے تو دیکھنے والوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اور جب وہ ایڈ ختم ہو جائے تب اس کو دیکھیں۔ ان شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔ حضرت یہ فرمائیں، کیا مریدہ کے حق میں مرشد محرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، مرشد ہونے کی وجہ سے کوئی پیر، کوئی مرشد اپنے مریدہ کا محرم نہیں ہوتا۔ محرم اس سے کہتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، بیٹا اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، بہن اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو مرشد خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ حضور جائے نور صلی اللہ تعالی وسلم نے بے شمار عورتوں کو مرید کیا، مگر کبھی ان کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں نہیں آیا، دور سے ہی بیعت کیا۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جن کی شان میں آیا ہے، مگر سرکار نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ میں معصوم ہوں، سید الانبیاء ہوں، النبی
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میری شان ہے، پھر بھی میں نے کسی مریدہ کا ہاتھ نہیں تھاما، دور سے ان کو بیعت کیا. یہ اس لیے ہے تاکہ تم لوگ آئندہ جب کسی کو بیعت کرو تو اسی شان سے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیعت کرو. کوئی پیر نماز نہیں پڑھتا اور اپنے مریدوں کو بھی منع کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہم طریقت والے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز ہے؟ ایسا پیر جو یہ بکتا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں یا ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، تم بھی نہ پڑھو، تو یہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف اعلان ہے. ایسا آدمی سچی بات یہ ہے کہ دائرے اسلام سے باہر ہے، اس سے نہ تو مرید ہونا جائز اور نہ اس کی اس بات پر عمل کرنا جائز. نماز فرض ہے، اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے. طریقت کیا چیز ہے؟ شریعت میں جب کمال آ جاتا ہے تو اسی کمال کا دوسرا نام طریقت ہے. یہ ایک ظاہر ہے، جس ظاہر میں کمال آ گیا تو وہی طریقت کے باطن میں پہنچ گیا. اس کو ایسے سمجھ لینا چاہیے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سب کی آنکھیں وہاں تک پہنچتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پر کسی کی نگاہ جم نہیں پاتی. روشنی اس کی اتنی ظاہر باہر اور زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. تو کیا یہ سورج جو نصف النہار پر پہنچ کر ہمارے سر پر پہنچ کر چمک رہا ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں ہوتے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سورج نہیں ہے جسے ہم صبح میں دیکھ رہے تھے؟ سورج وہی ہے. اس وقت روشنی میں کمی تھی، دھیرے دھیرے روشنی تیز ہوتی گئی تو یہاں تک پہنچ گیا. اگر سورج کو ہٹا دیا جائے تو اس روشنی کا کوئی وجود ہی نہیں رہ جائے گا. وہ روشنی جو بھی جگمگا رہی ہے اور پورے عالم کو روشن اور تابناک کر رہی ہے، اسی وقت تک ہے جب تک کہ سورج کے ساتھ سورج سے اس کا ساتھ ہے. اور جیسے سورج سے اس کا ساتھ چھوٹے گا تو سب بیکار ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے. شریعت بھی ایک سورج ہے، اس پہ عمل کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ روشنی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کا نام طریقت دے دیا جاتا ہے. اب یہ سمجھے کہ ہم شریعت سے جدا ہو گئے تو شریعت ہی کے نور میں جو اضافہ ہوا تھا اسی نور کا نام تو طریقت ہے. اگر اس کو الگ کر دو گے شریعت سے تو پھر رہے گا کیا؟ تاریکی رہے گی، اندھیرا رہے گا، سنسان رہے گا، اسلام نہیں رہے گا، سب کچھ رہے گا. تو یہ طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے. شریعت ہی میں جب کمال آتا جاتا ہے تو آگے بڑھ کر وہی چیز طریقت بن جاتی ہے. جیسے سورج کی بات میں نے کی کہ سورج سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی روشنی میں تیزی آتی گئی تو وہاں تک اس کی تابناکی آ گئی، جگمگاہٹ آ گئی. صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے حضرت. کیا اسی طرح جو ہمارے بھائی اپنی کھیتیاں کرتے ہیں اور کھیتیوں میں جو ناج پیدا ہوتا ہے اس ناج میں بھی کچھ دینا چاہیے؟ ہاں، زکوٰۃ اناج پیداوار کی بھی فرض ہے، جیسے تجارت کی فرض ہے. تجارت میں جو شریعت کا حق واجب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور کھیت کی پیداوار میں جو شریعت کا حق واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس حق کا نام عشر ہے. مگر زکوٰۃ یہ بھی ہے، زکوٰۃ وہ بھی ہے. شریعت حق یہ بھی ہے، شریعت حق وہ بھی ہے. یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، دونوں فرض ہے. ایک فرق تو یہ فرق ہوا. دوسرا فرق یہ فرق صرف نام کا ہے، حکم کا نہیں. اصل فرق یہ ہے کہ تجارت میں 40واں حصہ واجب ہوتا ہے، یعنی 40 روپے پر 1 روپیہ مثلا، اور 100 روپے میں 2.5 روپے، 2.5% اس پر واجب ہوتا ہے. اور اناج میں زمین کی پیداوار میں قانون تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ اگر آسمان کے پانی سے فصل پیدا ہوئی
پیداوار تیار ہوئی ہے یا زیادہ تر آسمان کے پانی سے یہ اناج پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں 10 حصے میں سے 1 حصہ دینا پڑے گا. یعنی 10 کلو میں 1 کلو، 10 کنٹل میں 1 کنٹل، 10 من میں 1 من. اور اگر زیادہ پانی آپ کی محنت کا اور آپ کے پیسے کا لگا ہے، کم پانی آسمان کا لگا یا آسمان کا لگا ہی نہیں ہے، تو 20واں حصہ دینا پڑے گا. یعنی 20 حصے میں 1 حصہ، 20 من میں 1 من، 20 کنٹل میں 1 کنٹل، 20 کلو میں 1 کلو. تو یہ فرق ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ میں 2.5% ہے اور یہاں پر 10واں حصہ فرض ہوتا ہے یا 20واں حصہ فرض ہوتا ہے. اس فرق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عشر میں، زمین کی پیداوار میں شریعت نے کروڑوں کی جو زمین آپ کے پاس ہے سب کو چھوڑ دیا، سب کچھ معاف کر دیا ہے. زمین پر شریعت نے کچھ لیا ہی نہیں، اس لیے یہاں پیداوار پر کچھ زیادہ اپنا حق دے دیا ہے. اور وہاں شریعت نے کچھ معاف نہیں کیا ہے. جتنا آپ کے پاس ہے، جتنی پونجی آپ کے پاس ہے، اس پوری پونجی پر شریعت اپنا حساب کرتی ہے، اپنا حق لیتی ہے، کچھ معاف نہیں کیا ہے. لہذا وہاں پر حق تھوڑا سا کم واجب ہوتا ہے اور یہاں تھوڑا سا زیادہ واجب ہوتا ہے. حضرت ایک آخری سوال آپ سے اور یہ ہے، جو حضرات بہت سے حضرات ہیں جو ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن اپنے والدین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کے سامنے جب جاتے ہیں تو ان سے بدتمیزی سے گفتگو کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیے، ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ جو والدین کی شان میں گستاخیاں کریں اور والدین کو بدتمیزی سے پیش آئیں اور آ کر مرشدوں کے ہاتھ چومیں، تو ایسے لوگوں کو کلیئر کر دیجئے کہ والدین کی حیثیت کیا ہے. ماں باپ کو ایذا دینا، چاہے کم ایذا دیا جائے چاہے زیادہ، گالی دینا، مارنا، برا بھلا کہنا، یہ سخت حرام اور گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ کو گالی دے اس کے لیے ایسا ہے ایسا ہے. صحابہ حیرت زدہ رہ گئے، یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتے تو تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا. تو شریعت نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا بھی حرام کر دیا ہے اور اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی حرام کر دیا ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. سب سے ہلکی بات جسے ماں باپ کی ایذا پہنچ سکتی ہے وہ لفظ اف ہے. باپ کوئی بات کہے، ماں کوئی بات کہے اور آپ کہیں گے اف، تو اور اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہنا بھی ناجائز ہے. قرآن اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے. تو ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، نازیبا باتیں بولنا، تکلیف پہنچانا، ان کا حق نہ دینا، ان کی پٹائی کرنا، یہ تو سخت حرام، سخت گناہ اور بہت ہی بد انجام ہے. ایک حدیث میں بہت سی حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں. ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہیں حاصل کر لی. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت نہیں حاصل کر لی. تو اس طرح سے بہت سی حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا حرام اور گناہ ہے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب نے یہی سوال کیا کہ حضور وہ ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باپ کو ماننا تو یہی ہے کہ زیادتی ہے تو بھی اس کو مانو اور اس کی تعظیم کرو. اگر باپ تمہارے ساتھ احسان کرے تم نے باپ کو کیا ماننا تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی ہو تو بھی اس کا احترام کرو اور تو بھی اس کا اکرام کرو، اس کی دلجوئی کرو. یہ ہے باپ کا ماننا. ایک بہت طویل حدیث ہے اور دل پذیر حدیث ہے کہ
ایک بڑے میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے لڑکے کی کچھ شکایت کی. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے دل میں میری بارگاہ میں آتے ہوئے راستے میں آپ نے کچھ اشعار بھی کہے، عربی زبان کے اشعار، وہ اشعار بھی تو سنائیے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ اشعار تو ابھی میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، میں نے کسی کو سنایا نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ سچ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے پھر وہ سارے اشعار سنائے اور ان اشعار کو سناتے وقت ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں. اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکے کو بلایا، اسے سمجھایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو ان پر سب قربان کرو، یہ جو کہیں ان کی اطاعت کرو، اس کے خلاف نہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا. تو یہ حکم ہے. اولاد پر سب سے زیادہ حق اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اولاد پر اس کی ماں کا ہے، اس کے باپ کا ہے. اس کا لحاظ رکھیے. ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ ہمارے وجود کی وجہ سے ملی ہے. ہمارے ظاہری وجود کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا ظاہری سبب ہمارے ماں باپ ہیں اور حقیقی سبب ہمارے اور آپ کے سچے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے وہاں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ماں باپ کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ہر حال میں ان کی اطاعت، ان کی دلجوئی کیجیے. یہاں تک کہ ماں باپ کافر ہوں تو ان کے بارے میں بھی قرآن ہدایت دیتا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ماں باپ کا حکم کا مرتبہ اتنا عظیم ہے. ان کی قدر کیجیے، ان کی دلجوئی کیجیے، ان کے لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ بولیے جس سے ان کے دل کو کچھ بھی ٹھیس پہنچے، ان کے دل کے ملال ہو. ہرگز ایسا نہ ہو. الحمدللہ اچھے سوالات آئے اور آپ نے ان کو غور سے سنا. ان باتوں پر عمل کیجیے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ یہ تھوڑی باتیں ہیں بلکہ زیادہ باتیں ہیں، ان کو آپ نے سمجھ لیا، ان پر عمل کریں گے تو یہی باتیں، یہ باتیں بھی آپ کی کامیابی کے لیے اور دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح کے لیے کافی ہوں گی. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو سب کو اس کی بہتر توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سبحان اللہ. صاحب کا بہت بہت شکریہ.